وہ حشر کے میدان میں جمع کرے گا. تو یہ ہے یقین آخرت پہ. ایمان جو ہے وہ پہلا درجہ ہے اور یقین جو ہے یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. اس لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں آیا، یوقنون آیا. ایمان تو ہے نا، تبھی تو متقین کی ساری صفات چل رہی ہیں کیونکہ ان میں ایمان ہے. اب ایمان سے بڑا درجہ کیا ہو گیا؟ ایقان کا، یقین کا. تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ان کی مزید صفت کیا بتائی گئی کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر اور یہ لوگ فلاح پانے والے. کون؟ یہ متقین. اس کے بعد آ جائیے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہاں پہ یہ والی جو صفت بتائی گئی یہ کس کی ہے؟ مومنین کی، متقین کی. اب کیٹیگریز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کی ہے. پہلی کیٹیگری یہاں پر یعنی پہلے مومنین کی اور دوسری کون سی ہے؟ کافروں کی. کہ یہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا وجہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. مہر کیا ہوتی ہے؟ سربا مہر ہوتی ہے نا، کہ بالکل بند ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے نہ اس سے باہر کوئی چیز جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ صرف دل پہ بلکہ ان کے کانوں پر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کان حق سنتے نا تو انسان ایمان کی روشنی سے منور ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس کے اندر ایمان کی جاذبیت پیدا ہونے لگتی ہے. وعلی سمعہ وعلی ابصارہ، اور آنکھوں پر حق دیکھتا ہے اور حق سنتا ہے اور حق دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. غشاوہ کا ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور آنکھوں پہ پردہ بھی آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آنکھوں پہ مہر نہیں ہے بلکہ آنکھوں پہ پردہ ہے. کیونکہ دل اور جو کان ہے ان پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، اور آنکھیں کیونکہ دیکھتی ہیں اور ایک ہی سمت میں دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتی. جبکہ کان جو ہے وہ پیچھے سے سن بھی سکتے ہیں، ہر ڈائریکشن سے آواز سن سکتے ہیں، دل میں بھی طرف سے خیال آ سکتے ہیں. اللہ نے ان کو بندی کر دیا، لیکن آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کیونکہ وہ ایک ہی سمت سے دیکھ رہی ہوتی، وہاں مہر نہیں لگ سکتی، وہاں پہ پردہ پڑ گیا. اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم عظمہ سے ہے، عظمہ بہت بڑا، یعنی فیمر بون کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی جسم کی سب سے بڑی ہڈی ہوتی ہے. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا. اب یہ ہو گیا کفار کے بارے میں. ٹھیک ہے، 6 اور 7 آیت یہ صرف کافروں کے بارے میں. پہلی جو 5 آیت تھی وہ تھی یہ والی پہلی جو تھی متقین اور مفلحون کے بارے میں تھی، اور یہ جو 2 آیتیں کفار کے بارے میں ہے. اب یہاں سے 9 سے لے کے آن جو بتا رہی ہوں آپ کو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہاں سے منافقین کے بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے وضوح، مطلب اللہ تعالیٰ کا بڑا یہاں پر ایک سخت بیان ہے کہ نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لا. اس آیت بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اللہ پر ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت یا نشاندہی نہیں کی گئی. صرف 2 یہاں پہ ایمان کے جز بتائے، آمنا باللہ نمبر 1 اور وبالیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. 2 کیونکہ جو منافق تھے ان کا سارا جھگڑا رسالت پر ہی تھا نا. تو بہرحال تو اس میں بھی بہت ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی. تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ ایمان لائے نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لائے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، بلکہ وہ اللہ کو دھوکہ، ان لوگوں کو یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ایمان والوں میں اہل ایمان تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ ایسے منافق جو کہ لبادہ اوڑھ کے آتے تھے مسلمان ہونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حلیم اور اپنی رحیمانہ شفقت طبیعت کی وجہ سے ان کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما یظلمون الا انفسهم وما یشعرون کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنی ذات کے. وہ جو بھی بربادی برائی پیدا کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے لیے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ اپنے اندر سے جو بال اٹھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ ان کو دھوکہ دیں، ان کے لیے سازش کریں، ان کو نیچا دکھائیں اور اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، تو وہ اپنی اس کیفیت کی اندر کی کیفیت کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب کیا ہے کہ یہ جو لوگ دھوکہ دیں نا اللہ تعالیٰ کو، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اصل میں وہ اپنے نفس و منہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ نزلہ کھانسی نہیں بلکہ شک کا مرض، حب الشہوات، ٹھیک ہے، شہوت کا، دنیا سے محبت، جنسی محبت، ان سب کی محبت اور دین کے بارے میں شک. تو ایسے لوگ جو ہے وہ منافقت کرتے، تو ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بھی زیادہ سے، دیکھیں عربی ایسی زبان ہے جس میں بہت سے لفظ آپ کو اردو والے ملیں گے. زیادہ سے فزادہ، فا پھر زیادہ، زیادہ سے ہم، وہ کون؟ منافق. فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو، مردن، ان کے مرض میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تو جھوٹے ہیں. کیونکہ منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. وعدہ کرتے تو اسے توڑتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں لڑتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ کفار کے لیے بڑا عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک، اس لیے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے نا وہ جہنم کی سب سے نچلے درجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، دیکھیں کافروں کا تو پتہ ہے نا کہ کافر ہے، انہوں نے اسٹریٹ اوے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. وما ہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. لیکن یہاں تو دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان کی مجلس میں ہوتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابھی اور بتایا جائے گا. اس لیے وہ جہنم کے نچلے درجے سے نکل بھی نہیں سکیں گے، سب سے نچلا درجہ ہوگا. اس لیے وہاں دردناک عذاب ہوگا، وہاں سے بچت ہو سکے گی. بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ کیا ان کی سب سے بڑی بیماری بتائی گئی ہے ان کے نفس کی، کہ وہ جھوٹے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد، کیونکہ ان کی منافقوں کا یہ بھی ہے نا کہ ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں فساد کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. تو وہ فساد کرتے ہیں زمین پر. تو کہا، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صلح کرنے والے ہیں. دو جھوٹ ہے اس میں، کہ ہم فساد نہیں کرتے اور ہم صلح کرنے والے ہیں. تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. الا، خبردار رہو، آگاہ رہو. انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، بار بار تاکید، یہ جو ایک یہ پروناؤن ہے اور پھر دوسرا ایک پروناؤن ہے. تو جب بھی ڈبل پروناؤن آتے تو اس میں زبردست شدت اور تاکید پائی جاتی ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ تم ہی خراب ہو، تو یہاں پہ وہی ایک بیان ہے زبردست قسم کا، تاکید کا، شدت کا، کہ نہیں تم ہی فساد کرنے والے بھائی، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی اپنی اندر کی جو بیماری ہے نا اس کو تم جانتے ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے وہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی اہل ایمان، تو وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ وہ ایمان لائے. جو ہے وہ سوال کے لیے آتے ہیں، انؤمن، ہم، یہاں پہ نون کس لیے آ رہا ہے؟ نون کس لیے آ رہا ہے؟ اللہ کے، یعنی اس کو ان لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے، پلورل نون. نؤمن، کہ ہم ایمان لائے، کما، جیسے کہ آمن السفہاء، وہ بے وقوف ایمان لائے. کون؟
وہ جو اہل ایمان تھے کیوں بیوقوف کہا جاتا تھا؟ قربانیاں دیتے تھے، اذیت برداشت کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، قتال کرتے تھے، اللہ کی راہوں میں جان دیتے تھے، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف ہیں، سفہاء۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خبردار ہو۔ دیکھیں یہ بھی اللہ اور یہ بھی اللہ، تو کیا مطلب ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان دو آیتوں میں اللہ مشترک ہے۔ اب پھر یہ بھی مشترک ہے، انہم ہم، دونوں تاکید کے لیے، شدت کے لیے کہ نہیں وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا، اور جب لقوا الذین، لقا کہتے ہیں ملاقات کو، دیکھیں ملاقات میم لگا دیا اس میں، لیکن لام قاف اس میں آ رہا ہے، تو لقا کہتے ہیں ملاقات کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ویسے لقا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے لام قافیہ، لقی سے لقا، یہاں پہ جو واو آیا ہے یہ پلورل کو شو کر رہا ہے۔ اور جب وہ ملتے ہیں کس سے؟ ان لوگوں سے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں کون؟ منافق، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اہل ایمان کے مجلس میں اپنے اوپر بڑی بزرگی کا اور ایمان کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، خلو کا ایک مطلب گزرنا بھی ہوتا ہے، جیسے آتے ہیں نا تلک امتن قد خلت، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی، اور یہ خلو کا مطلب ہوتا ہے خلوت۔ لیکن جب اکیلے میں وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، الا شیاطین، اپنے شیطانوں کی طرف یا اپنے شیطانوں سے کے پاس ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو سردار ہوتے ہیں یا ان کے جو بت ہوتے ہیں جنہیں وہ پوجتے ہیں، یا وہ جھوٹے سردار، وہ معبود، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، اپنے ان شیطانوں سے، ان شیطان نما سرداروں سے، تو وہ کہتے ہیں منافق، قالو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان بیچارے مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کو جھانسا دے رہے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خرابیاں ان کو نگیٹ کر رہا ہے کہ نہیں تم ایسے ہو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ یستہزئ، اللہ تم سے مذاق کرتا ہے۔ اصل میں مذاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تم سے بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت نہیں ہے مذاق کرنا۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کا ایک اپنا اسلوب ہے، اس کی اپنی زبان ہے، جس کی فصاحت اور بلاغت جو ہے نا وہ بیان سے باہر۔ تو اللہ یستہزئ، کہ اللہ مذاق کرتا ہے بھی ان سے، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیان، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ بھٹکتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بات کو نگیٹ کر رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل۔ اب مذاق کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، سزا، اور وہ سزا کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو یہ جو ڈھیل ہے نا، بڑی ہی خطرناک، بہت خطرناک، انسان سمجھتا ہی نہیں، اور سمجھتا ہے کہ وہ سب خوش ہو رہا ہے، لیکن کیا مطلب وہ ڈھیل ہوتی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، کہ ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے رہا ہے کہ کرو تم نافرمانیاں، کرو تم سرکشیاں، اور پھر تم بھٹکتے رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کے لیے آتا ہے، خریدنا بھی اشترا کراتا ہے، بیچنا بھی اشترا کراتا ہے۔ عربی کے بعد الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ازدار پایا جاتا ہے، یعنی دونوں میننگ پائے جاتے ہیں، خریدنا بھی، بیچنا بھی، رات اور دن، اس طرح۔ جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں انہوں نے یہ سب کی ہے نا، اس سے ہوا کیا کہ انہوں نے خریدی گمراہی، یعنی اللہ سے بھی تجارت ہوتی ہے نا۔ اللہ سے تجارت کی ہوتی ہے، انسان اپنے نیک عمل کرتا ہے، اپنی نیکیاں دیتا ہے، اس سے بدلے میں اللہ سے جنت خریدتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گمراہی خریدی اللہ سے ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت، تو نہ ربحت فائدہ دیا ہم کو۔ ربا کہتے ہیں نا فائدہ کو، ایک تو ربا ہوتا ہے سود، اور ایک ہوتا ہے ربا تجارت جس میں فائدہ ہوتا ہے۔ فما ربحت، تو نہ کام آئے، نہ فائدہ دیا ہم کو، تجارتوں، ان کی تجارت نے۔ کون سی تجارت؟ یہ جو انہوں نے اللہ سے کی تھی نا، کہ انہوں نے جو وہ گمراہی کی، گمراہی پھیلائی اللہ نے، تو وہ ان کی تجارت، یعنی گمراہی پھیلائی ہدایت کے بدلے، گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کو یہ جو تجارت تھی
کہ گمراہی خریدنا ہدایت کے بدلے انہیں بالکل کام نہ آئے. یعنی گمراہی اختیار کرنا ہدایت کے بدلے، یہ اصل ہے. تو یہ ان کو کام نہ آئی، ان کو فائدہ نہیں دیا اس میں. وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. مہتدی میم اس میں فاعل، مہتدین یعنی یا نون وہی پلورل کا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا یہاں پہ بھی واو نون پلورل کا، واو نون پلورل کا، واو نون پلورل کا، یہ دیکھیے واو نون، واو نون. تو وہ اصل میں بات کیا ہے کہ وہ ہدایت ہی پانے والے نہیں تھے. اب یہاں پہ انہیں جو ہے وہ منافقین کی مثال دی گئی ہے. یہ جو پہلی مثال ہے مثال کمثل الذی استوقد نارا، یہ کہلاتی ہے ناری مثال، کیونکہ اس میں نار یعنی آگ کی مثال ہے. یہ ہے وہ پکے منافقین کی مثال. ٹھیک ہے، مثل کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ مثال ان لوگوں کی جیسے کہ استوقد کہ آگ جلائے، نارن آگ جلائے، فلما تو جب اضاءت ماحول ہو گیا، اضاءت روشن ہو گیا ماحول. اب یہاں پہ دیکھیں ادا، یہاں پہ جو ہے یہ فیمینن ہے، کیونکہ نار جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ فیمیل ہے، فیمیل. تو جب بھی آگ روشن کر دیا اس کے ماحول کو، تو اللہ ان کے نور بصارت ہی دے گیا، ان کو ظلمات میں یعنی ان کو اندھیروں میں، ان کو سرکشی میں، ان کو جو ہے طغیانی میں، ان کو گناہوں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جب بھی ان کے لیے آگ جلائی گئی، یعنی اس میں ایک مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے وہ ایمان کی روشنی منور کی، تو کیا ہوا کہ جب بھی اور ان میں سے لوگ ایمان لے آئے اور یہ منافق، اور جب بھی انہیں فائدہ نظر آیا، فلما اضاء، جب بھی انہیں فائدہ نظر آیا ماحول میں تو وہ ساتھ چلے. تو لیکن پھر کیا ہوا کہ جلدی وہ پلٹ آئے کس کی طرف؟ کفر کی طرف. تو اللہ نے بھی کیا کیا ان کے ساتھ؟ ذہب اللہ، لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو کس میں؟ ظلمات میں، یعنی ان کی اسی سرکشی میں، ان کے اسی گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. فی ظلمات لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکیں گے کے راستے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اب ہدایت کے ان کو ایمان کی روشنی بھی ملی مگر کیا ہے وہ بدنصیب ہے، وہ دیکھ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بتایا کہ وہ اندھے ہیں، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ پلٹ ہی نہیں سکیں گے. یعنی جو دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، جو سننے کی طاقت ہوتی ہے، اور جو بولنے کی طاقت ہوتی ہے، حق دیکھنا، حق سننا، حق جاننا، تو یہ تمام فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کی بندی کر دی. اب وہ ایمان کی طرف لا یرجعون، نہیں پلٹ سکیں گے. تو یہ ہے جو پکے منافق ہیں، جو اوپر سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے. تو یہ ان کی ہے کہ وہ ایمان کی طرف پلٹ ہی نہیں سکیں گے. اور ایسے منافقوں کے لیے کیا ہے کہ بہت بڑا جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ عذاب علیم، اعتقادی منافق. دوسرے منافق ہیں کہ جو کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی پکے مومن بن جاتے ہیں اور کبھی ڈاوا ڈول ہوتے رہتے ہیں. تو اب یہ بارش، ایسے منافقوں کی بارش سے مثال دی گئی ہے. اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور کصیب یا مثال یعنی او بمانے اور کے ہیں. سید کہتے ہیں بارش کو، تیز موسلادھار بارش جو کہ آسمان سے برستی ہے، اس میں کیا ہے؟ کڑک بھی ہے. رعد کہتے ہیں کڑک کو، بجلی کو. تو اس میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں، ظلمات، اندھیرے، بجلی کی کڑک ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. تو ان سب کے خوف سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. یعنی جب ان پر ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن جب ان پر اسلام کی سختیاں آتی ہیں، جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلو جنگ کرنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ چیزیں ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنتی ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم کہ وہ انگلی ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں. اس خوف سے وہ انگلی ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک سے. یعنی یہ جو سخت احکامات آئے نا کہ قتال کرو، اللہ کی راہ میں جان دو، اپنا مال دو، تو وہ یہ بات سن نہیں سکتے. تو کیا ہے؟
ان کو نا یہ موت لگتی ہے بڑی بڑی قربانیاں اپنی جان کی. تو واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا. یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ جب کبھی برق یخطف اچک لیتا ہے روشنی، یعنی یخطف ابصارہم ان کی روشنی، کلما تو وہ ادا لہم، تو کلما ادا لہم مشفی ہے، تو وہ یعنی جب کبھی اچک لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نور بصارت، اور علماء جب کبھی وہ چلتے ہیں ادا لہم مشوفی ہی، اور روشنی بھی جب ملتی ہے ان کو اس میں چل پڑتے ہیں. اور جب کبھی جو ہے وہ اندھیرا چاہتا ہے، یعنی قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ بجلی یعنی بصارت ان کی آنکھوں سے اچک لے، مگر کیا کلما جب کبھی وہ چلے تو مشروفی ہی، تو وہ چل پڑتے ہیں. اور اس میں جب انہیں فائدہ نظر آتا ہے اسلام کا تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ سخت احکام آتے ہیں، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، اسلام کے احکام کو فالو نہیں کر پاتے، قوموں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مارجن چھوڑا کہ اگر اللہ چاہتا، کیونکہ ان میں ایمان کچھ رمق پاتی ان منافقوں میں، اس لیے ولو کا لفظ ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے لذاب بسمعہم وابصارہم، کہ اللہ نے ابھی بھی ان کے لیے ہدایت کے کوئی راستے کھلے رکھے کہ شاید وہ پلٹ آئے. اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی بسمعہم ان کی سماعت وابصارہم اور ان کی بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے لیے کچھ مارجن رکھا ہوا، لیکن اس والے منافقوں کے لیے تو ٹوٹل لاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مومنین کی صفات ہے، پھر 2 آیت کفار کی، پھر یہاں سے لے کے اور یہاں تک منافقین کے بارے میں. تو یہ 3 درجے جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے کس کے؟ انسانوں کے. کہ یہ 3 درجے انسانوں کے، ان سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اس لیے یہاں پہ آیا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا، یا ایھا الناس کا جو سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے کے بھی لوگوں کو پیدا کیا. یعنی وہ اپنے آباء کافر کہتے تھے نا کہ ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد نے پیدا کیا، پھر ان کو ان کے آباء و اجداد، تو اللہ نے کہا کہ والذین من قبلکم، کہ ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے نا ان کو بھی ہم نے پیدا کیا. تم عبادت کا رزلٹ کیا ہوگا؟ شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں کہ الذی اللہ کے لیے آیا وہ ذات جعل، جس نے بنایا لکم الارض فراشا، یعنی انسان پیدا کیے، انسانوں کی تمام کیٹیگری سے خطاب کر کے کہا ہے کہ عبادت کرو. وہ اللہ کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین، یعنی تمہیں مکمل ٹھکانہ دیا نا، کہ رہنے کے لیے فرش چاہیے ہوتا ہے، فرش دیا زمین کی صورت میں، چھت چاہیے ہوتی ہے آسمان کی صورت میں چھت دی، اور وانزل من السماء ماء، سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا. اور پھر یہ جو 3 چیزیں بتائی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں کہ وہ یہ اتنی بڑی جائنٹ باڈیز بنا سکے، کسی انسان کا کام نہیں. اب اس پانی کا کیا فنکشن ہے؟ فاخرج من السماء وانزل من السماء ماء، اور پانی اتارا. تو اس پانی سے کیا ہو رہا ہے کہ اس پانی سے اللہ نے نکالا، فاخرجا نکالا، بہی من الثمرات، نکالا پھل بطور رزق. ٹھیک ہے، یہ سب میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا چکی ہوں کیونکہ بہت لمبا گیپ آ گیا ہماری پڑھائی میں، تو یہ ایک ریویژن ہے. اور جب اللہ نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی تھیں، تمہیں فرش بھی دیا، شیلٹر، ایک کمپلیٹ شیلٹر پرووائڈ کیا، اب کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اس کے ساتھ کوئی اس کا ہم مقام، اس کا کوئی ہمسر نہ بنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا. تمہیں اتنی بڑی چیزیں کوئی رب پرووائڈ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اب یہاں سے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے پوری نو انسان کے لیے، کیونکہ یا ناس سے خطاب ہے نا، تو اب ہم یہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اوپن چیلنج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اب آپ لوگ بتائیں کہ کوئی چیز ایسی رہتی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو.
مائک کھولیے. نہیں میرے خیال سے تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں کوئی سمجھ آ رہی یہاں سے ہے. بہت پہلے سے اچھا سمجھا ہوا تھا الحمدللہ. اچھا سب کو سمجھ میں آ گیا. تو اب ہم آیت نمبر 23 شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو آیت نمبر 23 ہے نا، اب دیکھیے جو پہلے تھا نا یا الناس اعبدوا ربکم الذی، ٹھیک ہے، ذرا سا نکالی جی. یا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس میں کیا تھا کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت نمبر 21 جو ہے یہ توحید ہے. توحید ہوتے ہیں پلیز. تو یہ توحید ہے کس کی؟ آیت نمبر 21 جو توحید ہے آیت نمبر 23 کی. تو عبادت میں جو اولین وہ رکھا گیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اس لیے یہاں پر ایک اعجاز قرآن بیان کی گئی. اوپن چیلنج ہے، بہت زبردست ہے. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے. الفاظ پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب، کسی شک میں. اچھا قرآن کریم میں شک بھی لفظ آیا، فی شک کے مراد شک بھی لفظ آیا قرآن کریم میں، اور ریب بھی آیا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ شک جو ہے وہ ایک عام شک جو دور بھی ہو جاتا ہے، لیکن ریب وہ شک ہے جو کہ انسان کو نا بہت بے قرار رہتا ہے، بے چین کر دینے والا شک. اس کو بہت سے دلائل چاہیے اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے. اسی لیے یہاں پہ ریب استعمال ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اور جو ہم نے پہلی آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی، اس میں بھی کیا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی کی. تو خطاب دیکھیں بڑا ہی پرزور خطاب ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا اگر تم نے ایسا کیا، کہتے نا ہم، تو یہ بڑا پرزور خطاب ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر تم شک میں ہو. ایسا شک کیسے تم بے چین کیے دے رہا تمہیں؟ کیونکہ یہ جو شک ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے، کیونکہ وہ تو عاجز سے جو حروف مقطعات تھے وہ تو ان سے ہی عاجز ہوتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، ان میں کیسے یہ حروف مقطعات آ گئی. پھر آگے جیسے جی سوری، یہ ریب کے معنی وہ شک ہے جو انسان کو بے قرار کر دے، لیکن جو عام شک ہے اس کے معنی کیا بتائے تھے آپ؟ دوبارہ بتا دیں گے ذرا. سوری. دیکھیے عام شک ایسا ہے جو انسان کو تھوڑا بہت حجت کے بعد وہ اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے. عام شک ایسا ہوتا ہے کہ وہ مان لیتا ہے، اس کو کچھ نظر آیا اس نے مان لیا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دودھ ابالا نا، اب آپ نے جی دودھ ابالا تو اگر دودھ میں جو ہے وہ گاٹھے وہ ٹکڑے بننے لگے، آپ سمجھ گئی کہ یہ خراب ہو گیا. وہ آپ کے سامنے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ خراب ہو گیا. اب آپ کو کوئی شک نہیں رہا. لیکن بہت سے شک ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے بہت سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح بھی. جیسے ہم زمین خریدتے ہیں، ہمیں بہت ساری اس کے نا تحفظات چاہیے ہوتے ہیں کہ آیا کسی کا قبضہ نہیں ہوا، آیا یہ تو نہیں ہوا، آیا وہ تو نہیں ہوا. تو یہ ریب جو ہے وہ بے چین کرنے والا اس تو ایسے شک اور ریب کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اس میں سے نزلنا جو نازل کیا ہم نے اللہ اوپر عبدنا اپنے بندے پر. کس بندے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم نے کلام نازل کیا ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے. فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، ساتھ کسی صورت کے، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی. بہت بڑا چیلنج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب اس میں ذرا دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی جو 23ویں اور 24ویں آیت ہے، 24ویں بھی دیکھیے اسی سے متعلق ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دونوں ہی میں وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہ کر سکو گے. دونوں ہی میں بڑی شدت ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچو اس آگ سے،
التی وقودها الناس, وہ جس کا ایندھن ہے انسان, آدمی, والحجارہ, اور پتھر, اعدت للکافرین, تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے. تو یہ جو سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں, تو اس سے پہلے جو یا ایھا الناس اعبدوا ہے, یہ توحید کا اثبات ہے. یہ دو آیتیں جو 21 اور 22 میں توحید کے اثبات میں ہے کہ ایک اوپن اللہ تعالیٰ کی انویٹیشن ہے تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ کافر ہوں, مسلمان ہوں, منافق ہوں, دونوں کے لیے. اور ان دو آیتوں میں کون سی 23 اور 24 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے, پروف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے, وہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک بڑی بات جو ہمیں آیت نمبر 23 سے پتہ چلی وہ کیا ہے کہ رسالت کا اثبات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے. اس کے جو ہے یعنی دو اس کے بھی پورشن ہے کہ ایک تو توحید اور رسالت ہے. تو پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے جب مخصوص کام یعنی 22, اور میں چاروں آیت کو لے کے چل رہی ہوں کہ جو پہلی دو آیت تھی نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یعنی 21 اور 22, یہ جو دو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو توحید کے اثبات میں تھی, اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام پیش کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی ہے. تو پہلی جو دو آیتیں تھیں 21 اور 22, اس میں جو ایسے کام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ایون کہ بارش کے ذریعے سے جو نباتات ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی بارش ہوئی ہر طرف ہریالی ہو گئی, وہ زمین جو بنجر پڑی تھی ہلکی ہلکی وہاں پہ گھاس ہوگی شروع ہو گئی, یہ بھی اللہ کی ایجنسی ہے. لیکن ٹاپ موسٹ کام کیا ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور آسمان سے پانی اتارنا, ٹھیک ہے, اور پانی سے پھل اور پھول پیدا کرنا, یہ ٹاپ موسٹ کام ہے جو کہ پچھلی دو آیت 21-22 میں ہوئے. ٹھیک ہے, کیا کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, پھر آسمان سے پانی اتارنا, اور پانی سے پھول اور پھل پیدا کرنا. اچھا, تو پھر جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کیا کہا کہ پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی تم عبادت کرو. اور یہاں پر آیت نمبر 23 اور 24 میں بالکل یہی پیٹرن کہ وہ کام بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ آسمان بنائے, کوئی زمین بنائے اور پھر پانی برسائے اور پھل اور پودے نکالے. تو یہاں پر بھی اسی سیم پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو ایسی بے مثل قرآن کریم بنائے. یعنی جس طرح زمین اور آسمان کی بناوٹ, پانی برسانے اور پھل نکالنے سے انسانی طاقت عاجز ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے ہیں, اس طرح کلام الہی بھی جو وہ انسانی طاقت, انسانی عقل سے عاجز ہے کہ کوئی انسان بنائے. قرآن کریم کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ کلام بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی مخلوق کا نہیں ہے. تو اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو, تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے کی قدرت ہونا چاہیے. پورا کلام تو کیا تم ایک سورت بھی, ایک ٹکڑا بھی سورت کا بنانے پر قادر نہیں ہو. اور پھر ایک چیلنج اور دیا کہ اگر تم چھوٹا سا بھی ٹکڑا سورت کا نہیں بنا سکتے, جو کہ نہیں بنا سکتے, تو ایسا کرو کہ اپنے مددگاروں کو بلا لو. یعنی تمہارے لیے آسانی جو ہے, تمہیں کمفرٹ دیا گیا ہے کہ اپنے ہیلپرز کو بلا لو اور بہت بڑی بڑی زبان دانوں کو بلا لو, سب کو جمع کر لو, ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی کر سکتے ہو, لیکن تب بھی تم اس قرآن کی چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتے. اور پھر مزید دوسری آیت میں کہ مزید یہ چیلنج دیا کہ اگر تم ایسا کر نہیں سکتے اور ہرگز کر ہی نہیں سکتے
تو کیا ہے کہ جب تم اس کلام کی مثال کچھ بنانے سے عاجز ہو تو کیا ہے کہ پھر آگ کے لیے تیار کرو رہو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے، یعنی ایک سزا بھی پھر اس کے لیے بتائی گئی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بتایا گیا ہے، قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی سچائی یہ قرآن کریم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے انگلیوں سے دودھ نکلا تھا جنگ خندق میں آپ نے جب دودھ پیش کیا، اور بھی دوسرے، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا کر کے یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو جو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ قرآن کریم کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں ایک انفرادی مقام حاصل ہے کہ جو پچھلے انبیاء ہیں یعنی ان پر بھی ہر نبی پر اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاملہ سے معجزات ظاہر تو فرمائے، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوئے اور انہی کے ساتھ ختم بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونے کا بن جاتا تھا، سانپ پھینکتے تھے تو پھر وہ سانپ بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر وہ ایسا پھینکا جائے تو وہ سانپ نہیں بنے گا۔ تو ہر معجزے جو ہے وہ انبیاء کرام کی دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی لیے بڑا کھلا چیلنج ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ۔ امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسا تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تامل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، جیسے کہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہی وجہ ہے کہ یعنی ریب جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ تمہیں یہ شکی نہ ہو، اس طرح کا شکی نہ ہو کہ تم قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کوئی تردد پیدا رکھو، اس لیے یہاں پہ ریب کا لفظ آیا۔ تو اس لیے جو پورا قرآن کریم ہے اس میں کتنی صورتیں 114 صورتیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ آپ نے کیا بتایا ہے کہ ریب جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے ہے کہ اس میں آپ شک نہ کریں بالکل بھی، یہی معنی ہے؟ یہ معنی لیے گئے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تردد اور وہم کسی قسم کا جس کی بنیاد کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا، جو بلا وجہ تردد آ رہا تھا کافروں کے دل میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہودی غلام پڑھا کے جاتا ہے یا یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے اور آپ تو امی تھے پھر آپ کو کیسے آئے یہ قرآن، تو مختلف قسم کے شک اور ریب تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ مسلمان ہو، یعنی اہل علم جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی جب قرآن پڑھا تو ان کے دل سے بھی یہ شک دور ہو گیا، ریب کی نفی ہو گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ اوپنلی یہ کہا گیا ہے، یعنی سورت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، تو اوپن چیلنج ہے کہ 114 صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی صورتیں ہیں، تو کوئی سی بھی چھوٹی سی بھی صورت تم بنا لاؤ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کوئی تردد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے اس کو خود گھڑ لیا ہے تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لو، اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک پھر تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دے لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ کہا کہ تمہیں میں یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دوں کہ اپنے پھر مددگاروں کو بھی بلا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، دعوت دو، بلا لو
اب شہداءکم اپنے حاضر لوگوں کو، شہداء شاہد کی جمع جس کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں، گواہ کو بھی شاہد کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہاں میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہ سکتے ہو جو تمہارے پاس ہیں، حاضر ہیں، یا اس سے مراد ان کے وہ بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شہداء سے مراد وہ لوگ جو تمہارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ علم و فضل میں کتنے بھی بڑے ہوئے ہوں، تمہارے ہیلپ پر وہ موجود ہوں، یا پھر تمہارے وہ بت جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت میں وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، ان سب کو بلا لو۔ تو دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو گے تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس پر قرآن کریم کے جو معجزات ہیں اس کے متعلق جو ہے بہت ایک لمبی فہرست ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک زندہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات زندگی تک رہے گی، کہ قرآن جو قیامت تک رہے گا۔ اور آج بھی ایک ادنا مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا کے جو دانشور اور جو بھی اہل علم ہیں ان کو پکار کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال کوئی قرآن لاؤ، اس کی مثال کوئی کتاب لاؤ تو میں دیکھتا ہوں۔ یہ اوپن چیلنج ایک عام مسلمان بھی کسی سے کر سکتا ہے۔ تو شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہے۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک قرآن ہے معجزہ، اور دوسرا کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ یعنی وہ ابو سعید یہ جو ہے شیخ جلال الدین سیوطی، یہ اپنی کتاب میں اپنا ایک حوالہ دینا ہے کہ قرآن تو ایک معجزہ ہے، لیکن اس حدیث سے وہ ایک استدلال ہے جو میں ابھی آپ کو سنا دوں، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں۔ تو تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نہیں، اور کنکری کو کوئی دوبارہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چنتا ہے، اور پھر ہونا کیا چاہیے کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ان کنکریوں کا ٹیلا بن جانا چاہیے جس میں جمرات چھپ جاتے ہیں، اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جانا چاہیے۔ یعنی اتنی کنکریاں لاکھوں کر رہے ہیں تو وہاں تو ایک پہاڑ ہو جانا چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھائی جائیں۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں یعنی بد نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ سنن ابھی یہ سنن بہیقی کی یہ روایت ہے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر حال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حاجی جمع ہوتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں، اور ان کنکریوں کو یعنی اس وقت کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ بیان کیا کہ فرشتے یہ کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جو آپ کو آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کس کس کا حج قبول ہوگا, کس کس کا نہیں, اور یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. تو یہ ایک حدیث جو ہے ابو سعید خدری سے شیخ جلال الدین سیوطی نے لی, اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے انہوں نے نقل کیے جو کہ چیلنج ہے. اس طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی معجزہ ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر نہیں ملتی, ایسی آج بھی نہیں ملتی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیسا معجزہ ہے, کس طرح سے اس کو معجزہ کیا گیا, کیوں ہے یہ معجزہ. بشرا ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا قرآن ایک معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے رہتی دنیا تک, تو یہ کنکریوں کا یہاں سے یہاں پہ کیا نہیں, یہ بنتا ہے, یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ بھی ایک معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا. یہ دیکھیے, یہ دلیل میں نے کس سے لی ہے, مطلب یہ شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں بیان کیے نا, یہ ان کا حوالہ ہے کہ انہوں نے 2 معجزوں کے حوالے یعنی حدیث سے حوالہ لے کر لکھا ہے, ایک قرآن اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ جس کا حج مبرور ہو تو یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی. تو یہ بھی آپ کے علم کا ایک معجزہ تھا. تو یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ ان کا خیال, ٹھیک ہے, یہ ان کے متعلق میں بتا رہی ہوں. اب سمجھ میں آیا, یہ ان کی, یہ کوئی کسی صحابی یا یہ کسی کہ کبھی آج تک کسی صحابی سے یا اس سے یہ بات, چونکہ وہاں کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنکریاں واپس مزدلفہ پہنچا دی جاتی ہیں. یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اب جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ اب جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو گیا ہے گزشتہ چند برسوں سے, لیکن اب جو ہے وہ یہ انتظام ہو گیا. اس زمانے کی یہ بات ہے, اور یہ بحیقی کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ جو احادیث کا سلسلہ ہے یہ بھی صحابہ کرام سے تابعین اور تبع تابعین تک پہنچتے پہنچتے ہمارے تک آتا ہے. تو یہ میں نے ایک جلال الدین سیوطی ان کا میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا یا کوئی شک ہے؟ وہ بشر جی تو دوبارہ جیسے یوز ہو سکتا ہے, مطلب دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھ اللہ عالم دوبارہ استعمال کو تو نہیں پتا نا, کہ سبھی حاجی جانتے ہیں کہ میں بتاؤں بشرا, وہ اس وقت استعمال نہیں کرتے جب آپ کنکری ان کو پھینکتے ہیں. اچھا اس وقت اگر گر جائے آپ سے تو آپ اٹھا کے دوبارہ نہیں مار سکتے. اگر وہ گر گئی تو نیچے ہی گرا رہنے دیجیے, بعد میں وہ کرتے ہوں. بہرحال ہمارا جو کام ہے کنکری مار دی ہم نے, بس ختم. جی صحیح, ٹھیک. اچھا, یہ ایک مثال تھی, اس میں پریشان ہوں آپ. اچھا, اب یہ معجزہ کیوں ہے قرآن کریم, آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, اور جہاں اب پیدا ہوئے اس کا بھی پورا ایک جغرافیکل سیٹ اپ دیکھا جائے تو جس سرزمین پہ قرآن کریم نازل ہوا تو کیسی سرزمین تھی, وہاں کی جغرافیائی کیفیت, تاریخی حالت کیا تھی. مکہ ایک ریگستانی خشک علاقہ, گرم علاقہ, ٹھیک ہے, اور اس کو کیا کہا جاتا تھا, مکہ کو بطحائے مکہ کہا جاتا تھا. بطحائے مکہ, با تا ہا اور الف بطحا اور پھر حمزہ لگاتے ہیں, بطحائے مکہ. اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں کوئی زرعی ملک ہی نہیں تھا, نہ صنعت تھی, نہ اس ملک کی آب و ہوا سازگار تھی کہ وہاں پر کسی آدمی کو پہنچنے کی رغبت ہو سوائے حج کے, نہ راستے ایسے ہموار تھے کہ وہاں کوئی آسانی سے پہنچے. اور دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما تھا مکہ, جہاں خشک پہاڑ اور گرم ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. جیسے حضرت حاجرہ نے بھاگ بھاگ کے پانی طلب کیا اور زمزم نکلا,
तो दूर दूर तक कोई बस्ती, ना कोई खेत, ना कोई दरख्त। इस आबो हवा में कुरान करीम नाजिल हुआ। यानी अल्लाह, मैं जब हज के लिए जा रही थी और मैं मुसलसल खिड़की से नीचे देख रही तो मुझे हैबतनाक काले पहाड़ नजर आए और वहां पे कोई ऐसी ब्यूटी कि अल्लाह की तो जमीन, हम सोचते ना भाई बड़ी लहलहाती और बड़ा खूबसूरत और बड़ा एक ऐसी जगह होनी चाहिए, लेकिन किस जगह है मक्का कि उस वक्त तो दुनिया से जैसे कटा हुआ एक रेगिस्तान, एक गर्म तरीन इलाका, ना वहां कोई ज़राअत, ना वहां कोई पौधा फूल, ना वहां पानी। ये भी हम सीरत में पढ़ चुके हैं किस तरह से वहां जो है वो दोबारा से जमजम का कुआं निकला। और इस पूरे खित्ते में यानी मक्का में कुछ बड़े शहर भी नहीं थे उस वक्त, बस छोटे छोटे गांव थे, ऊंट और बकरियां पाल कर लोग अपना गुजारा करते थे। और इसमें जो है वो इस शहर में यानी अगर कंसिडर किया जाए जहाँ पे इंसानी सर्वाइवल भी मुश्किल से हो, तो तालीम और इल्म का चर्चा भी फिर कैसे हो सकता है। और ना कोई तालीम का जरिया, ना कोई हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो कोई स्कूल या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या दारुल उलूम, कोई ऐसी चीज हो जहाँ से इल्म का खजाना फूटे या इल्म हासिल किया जाए। तो वहाँ के बाशिंदों को अल्लाह ताला ने महज कुदरती और पैदाइशी तौर पर फसाहत और बलागत का एक फन जरूर दिया। वहाँ जो लोग बसते थे मक्का में, वो इंतहाई फसीह और बलीग थे और जिसमें वो सारी दुनिया से फायक और मुमताज थे। जबानदारी बड़ी अहम थी वहाँ। ये सारे फ्लॉस तो थे कि रेगिस्तान है, पानी नहीं है, ज़राअत नहीं है, लेकिन वहाँ की एक खुसूसियत क्या रखी? जबानदानी रखी। ठीक है। तो वहां पर जबानदानी भी ऐसी कि जैसे इंसान बोले तो जैसे बिजली की कड़क हो, बादलों की बरसती जो वो आवाजें हो, ऐसी वहां की जबानदानी थी। और वहां पर उस रेगिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां भी फसीह और बलीग शेर शेर कहा करती थी। और ऐसे शेर की दुनिया के अदीब जब वहां आते तो सुन के हैरान रह जाते। तो उस खित्ते में ऐसी जबरदस्त जबानदानी के साथ ये कलाम नाजिल हुआ। ठीक है। तो वहां पर कोई मकतबा, कोई मदरसा कुछ भी था ना। वहां के रहने वालों को उन चीजों से कोई लगाव था कि वहां पे कोई मकतबा हो या कोई मदरसा हो। और उनमें कुछ लोग छोटे छोटे ऐसी शहर भी थे जो शहरी जिंदगी पसंद करने वाले वो तिजारत करते थे। तो बस ये था वहां पर। लेकिन जबानदानी एक बड़ी जबरदस्त वहां डोमिनेंट, कहते ना डोमिनेंट कैरेक्टर था। और फिर ऐसे शहर में जहां पर ना कोई मदरसा, ना कोई दारुल उलूम के इल्म का कोई सरचश्मा फूटे, ना कोई इल्म का सोर्स वहां पर, बस सिर्फ जबानदानी थी। उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और विलादत से पहले जैसे आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, 6 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और फिर आपकी वालदा की इंतकाल के बाद आपके दादा ने परवरिश की। और उस अरसे में जो कि एक तालीम हासिल करने का वक्त होता है ना, 6 साल का, तो जिस इलाके में आप रह रहे थे वहां पे कोई ऐसा इल्म की सोर्स नहीं थी कि आप इल्म हासिल करते। और आपके जो, क्योंकि यतीम से माली हालत कहा जाता है कि आपके जो वालिद थे एक उठनी छोटे विरसे में मरे थे, वफात पाई थी। तो इस यानी ये पूरी वो चीजें हैं कि एक उम्मी इंसान जिसके लिए एक ऐसी सरजमीन में जहाँ कुछ भी नहीं, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं, वहां पर मक्के में कोई पैदावार नहीं, सिर्फ क्या था? जबानदानी थी। तो पूरी कौम वहां की जो क्या कहलाती? उम्मीयीन कहलाती है। अरब क्या कहलाते हैं? उम्मीयीन कहलाते हैं। ठीक है, अनपढ़। और कुरान करीम में भी ये लफ्ज आया है सूरतुल बकरा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की तालीम और ताल्लुम से बेखबर थे। वहां कोई बड़ा आलिम भी ऐसा नहीं था कि जिसकी सोहबत में रह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हासिल करते। और फिर
ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ ایسے سامان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے یعنی جو ایک بچپن کا پیریڈ ہوتا ہے نا کہ باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں دادا کا بھی انتقال ہو گیا پھر ابو طالب کی کسٹڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انتہائی غریب تو آپ محض ایک امی تھے تعلیم کے لحاظ سے کہتے ان پڑھ بالکل امی آپ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے کہاں شعر و سخن کا معاملہ لیکن آپ کو بھی زبان داری پر عبور تھا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخن ہے جو نطق ہے جو بولنے کی خوبصورت الفاظ ہیں تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی بھی کوئی معمولی عربی نہیں تھی لیکن قرآن کی عربی جو ہے فصیح و بلیغ بیونڈ دا امیجنیشن ہے تو اس طرح سے ایک ایسے شخص پہ قرآن نازل ہوا جو بالکل امی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک فطرت عطا فرمائی تھی کہ جس میں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعروں سے دلچسپی تھی نہ قصیدوں سے ایسی دلچسپی تھی نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی عربی کو سیکھ کر معاذ اللہ اس قرآن کو لکھ دے اور پھر امی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شرافت النفس کا نمونہ تھے آپ کا بلند اخلاق تھا فہم و فراست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی اثرات تھے دیانت امانت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور اور متکبر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہتے تھے تو جب یہ امی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے میں رہے تو کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کیا کہ وہاں سے کچھ علم سیکھتے اور بس اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارتی سفر کے لیے گئے تھے وہ بھی چند دن کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ وہاں سے کوئی علم سیکھ کر آئے تو 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری میں ایک ایسی عمر گزری کہ آپ نے قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا نہ کسی آپ مکتب میں گئے نہ کسی ایسی مجلس میں گئے کہ زبان داری کا آپ کو کوئی عبور حاصل ہوتا تو 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے اتنا بڑا معجزہ ایک امی شخص پر تو پہلا معجزہ کیا ہے کہ ایک امی شخص پر قرآن کا نازل ہونا جو اپنی لفظی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے یعنی عقل کو سمجھنے والا یعنی انسان کی عقل سے بہت بلند ہے قرآن کریم ایسے شخص پہ نازل ہونا جو کہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا یہ چیلنج کا پہلا کیا ہے قرآن کریم کو کیوں چیلنج کے طور پہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور آپ پہ یہ نازل ہوا اور پھر امی کی زبان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرآن کا ظہور ہوا تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کہ ایک یعنی ان پڑھ انسان کے ذریعے سے یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اعجاز قرآن یعنی اس کا دوسرا چیلنج جو کہ قرآن کریم کو ایک اعجاز کے لیول بلکہ اس سے بھی بڑھ کے لاتا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس سب سے پہلے مخاطب کون تھے مخاطب یعنی مخاطب کیا جائے وہ کون تھے عرب تھے جو کہ فصاحت اور بلاغت میں بہت آگے تھے اور قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے میرے اس دعوے میں کہ اللہ نے یہ کلام نہیں گھڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی انسان نے گھڑا ہے تو پھر تم اپنے ان تمام علوم کو جمع کر کے جو ہے وہ ایک کتاب بنا لو اور عرب کے سردار نے قرآن اور اسلام کو مٹانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کسی لکھے پڑھے آدمی
سے یہ مخفی نہیں، یہ چھپا نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے جو صحابہ تھے انہوں نے کتنی اذیتیں دی، انہیں کتنی اذیتیں دی گئی ہیں. تو اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگیں بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی ہوئی تبلیغ کو روکنے کے لیے طرح طرح کے چیلنج دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آفرز بھی ہوئی، جان اور مال اور رات اور آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے قریش کہ ہم کسی طرح نیچے دکھا دیں، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو کوئی قبول کرتا. یعنی دین اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھانے کے لیے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی آفر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کو اذیت دی، لیکن اس قرآن کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور کوئی یعنی اپنے تمام وسائل اپنے تمام علوم کے ساتھ بھی اس چیلنج پر کوئی نہیں آ سکتا. تو اپنے تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی اہل عرب میں کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور عرب نے اس کے مقابلے میں کچھ سکوت اختیار کیا، بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس بے مثل ہونے کا اعتراف کیا. سب نے یہ اعتراف کیا کہ اس قرآن جیسا کوئی مثال ہے ہی نہیں. اور جو ان میں کچھ منصف مزاج تھے نا، یعنی منصف مزاج کون ہوتا ہے؟ جو انصاف پسند تھے، انہوں نے اعتراف کا اظہار بھی کیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنی آبائی رسوم کی پابندی یا عبد المناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے باوجود اعتراف سے محروم رہے. تو قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے. اس میں سے چند واقعات ایسے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پورے عرب نے اس کلام کو بے مثل بے نظیر ہونا تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے کہ یہ مثال بھی آتی ہے، اس کی مثال پیش یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا پورے مکہ میں ہوا اور مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں بھی ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف میں جو ہے وہ حاجی جمع ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سنائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ہیڈنگ کیا ہوگی کہ تمام مسائل کے بعد بھی جو ہے وہ اہل عرب عاجز تھے قرآن کریم کے جیسا کلام بنانے پہ. وہ مطلب وہ اس چیلنج کا ذکر نہیں کرتے تھے، انہوں نے سکوت اختیار کیا. تو اب وہ پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سنائیں گے تو لوگ بالکل فریفتہ ہو جائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے ایک میٹنگ مرتب کی کہ حج کا موسم آنے والا ہے اور اس قرآن کو سن کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایک انہوں نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور ان سرداروں میں سب سے بڑا سب سے عمر رسیدہ تجربہ کار تھا ولید بن مغیرہ تھا، جو کہ سب سے زیادہ ممتاز تھا ان سب میں. تو سب نے ولید بن مغیرہ کو یہ مشکل پیش کی کہ اب اطراف سے لوگ آگے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ تو ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتائیے کہ ہم سب وہ یعنی ایک بات پہ اتفاق ہو جائے اور ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بات کہی. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، ان کا کلام مجنونانہ بڑھ ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات و گفتگو کریں گے اور ان کو ایسا فصیح اور بلیغ عاقل انسان بنائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. پہلی بات یہ ہوگی. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے. ولید نے کہا ولید بن مغیرہ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے وہ تو شعر و شاعری کے ماہر ہیں. یعنی اہل عرب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو وہاں پہ کوئی دارالعلوم کوئی مکتبہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن زبان دانی
چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شعر و شاعری کرتے تھے. تو وہاں کے جو بڑے ہیں تو وہ کس درجے کی زبان دانی جانتے ہوں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شعر و شاعری تو وہ جانتے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے یہ شعر بھی نہیں ہے, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے. پھر کچھ لوگوں نے کہا تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں گے جو شیاطین اور جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں. کاہن کے بارے میں میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ کچھ کاہن جو ہے وہ فرشتوں کی یعنی شہادت صاحب کی زد سے بچ کے فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں جھوٹ ملا کر وہ, اور کاہن جو ہے پھر لوگوں کو 10 جھوٹ ملا کے پیش کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں جو شیاطین اور جنات کی خبریں سن کر لوگوں کو دیا کرتے ہیں. ولید نے کہا یہ بھی غلط ہے, کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے, وہ پھر بھی تمہیں ہی جھوٹا سمجھیں گے. اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید بن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو اس الفاظ میں بیان کیا, اور وہ الفاظ جو ولید بن مغیرہ قرآن کے لیے کہہ رہا نا وہ سنیں. خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں. خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کلام میں نہیں پاتا. یہ کس نے کہا؟ ولید بن مغیرہ نے ان لوگوں سے جو کہ حاضر کے آنے کے بارے میں پریشان تھے. اللہ ایک دفعہ اور بتا دیں گی ولید بن مغیرہ نے جو انہوں نے کہا خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں, یعنی میں بہت جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو, کوئی میرے برابر واقفیت نہیں رکھتا. خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا. آپ یقین کریں ایسے 1-2 منٹ لوں گی آپ لوگوں کی. جب میں یہ نوٹس بنانے کے لیے بیٹھتی ہوں اور یہ تفاسیر پڑھتی ہوں, میرا تو اپنا کوئی علم نہیں ہے, انہی تفاسیر سے پڑھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن کیونکہ ترجمہ الحمدللہ پڑھا ہوا ہے اور ترجمے کے ٹیسٹ دینے کے وہ پورے پارے یعنی یہ کہ ایک طرح کا حفظ تھا, وہ بھی ترجمہ ہے جسے کہتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ واقعی کتنا فصیح و بلیغ ہے جب انسان الفاظوں کی گہرائی میں جاتا ہے نا. ان کنتم, ان کی کیا شدت ہے, کنتم تم ہو تم, تو انسان ڈوب جاتا ہے اس کلام میں, اس کے الفاظ میں. کہاں تفسیر تو بہت دور کی بات ہے, صرف اس کے الفاظوں کے چناؤ میں انسان ڈوب جاتا ہے. تو ایسا یہ وہاں پھر یہ سوچیں گے جو عرب جانتے ہوں گے عربی کو, شعر و شاعری کو, فصاحت و بلاغت کو, تو وہ اس کلام میں کس قدر غرق ہوتے ہوں گے کہ پھر بھی کیا بدنصیبی تھی کہ جو ایمان نہیں لائے. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے پھر ہم کیا کریں اور ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں. ولید نے کہا میں غور کرنے کے بعد جواب دوں گا. پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو نا ساحر کہو کہ وہ جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں. جیسے ہوا تھا نا کہ بہت سے گھروں میں جیسے شوہر اسلام لے آیا, بیوی اسلام نہیں لائی, اسی طرح ایک بھائی اسلام لے آیا, دوسرا نہیں, باپ اسلام لے آیا, بیٹا نہیں, تو تفرقہ ہو گیا فیملیز میں. یہ اس نے آڑ بنائی کہ تفرقہ ڈالنے والے. قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا مگر اللہ کا چراغ کہیں پھوکوں سے بجھنے والا تھا. اطراف عرب کے لوگ آئے, قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا. یہ خسارے سے خدا سے لی گئی یہ بات. اسی طرح ایک قریشی سردار نظر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا, یعنی یہ وہ چیلنج ہے جس میں نا عربی ہار گئے تھے. تو یہ دوسرا کیا ہے کہ ایک تو امی پہ نازل ہوا, دوسرا کیا ہے کہ ایسی قوم جو کہ اس کے چیلنج پر کیا کیا کہ سکوت اختیار کیا, وہ کچھ کر نہ سکے.
تو اسی طرح نظر بن حارث نے قوم سے کیا کہا کہ اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کی ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کی عادات اور اخلاق کے گرویدہ تھے، اور اپنی قوم نے ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے اور کہتے تھے۔ اب جبکہ ان کے سر میں سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک بے مثل کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر بھی نہیں۔ اب دیکھیں آپس میں ان میں ایک وہ پڑ گیا۔ نظر بن حارث نے کیا کہا کہ وہ تو جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا، ان کے کلام سنے اور طریقوں کو سمجھا، وہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سے، اور ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں، اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کی تمام فنون کو سیکھا سمجھا، اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں، یعنی قرآن کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شعر و شاعری سے کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا بھلا ہے، ان کی بکواس سنی ہے، ان کے مختلف اور مختلط کلام سنے ہیں۔ یہاں یہ کچھ نہیں، اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ٹال دینے کی چیز نہیں، یعنی اب تم گھر چکے ہو، یہ کوئی ٹالنے والا چیلنج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر صحابی فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر، کاہن، کہانت وغیرہ سے واقف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ مجنونانہ کلمات ہے، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے، یعنی سچا۔ اسی طرح ابو ذر فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا۔ ابو ذر غفاری کے متعلق جو ہے نا ایک بڑی ہسٹری ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے اپنے بھائی سے یہ قرآن کے متعلق باتیں سنی تو پھر مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی، نہ کوئی ذوف محسوس کیا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحا اور بلاغ کے کلام بہت سنے اور کاہنوں کے کلمات، حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح خیبر کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے، اس لیے قرآن کے اعجاز کلام ہونے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اسی طرح اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریق وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے اور اس کے عجیب و غریب، بے مثل اور بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے۔ مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد المناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہا ہے، یعنی آپس کے قبیلوں کا مقابلہ۔ وہ جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے
اور اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں، میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا. یعنی عبد المناف میں کیا ہوا، یہ بات ہوئی کہ ہمارے میں ایک نبی آیا تو ان کو ایک ایج حاصل ہو گیا. تو قرآن کے اس دعوی چیلنج پر پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت کیا، بلکہ اس کے بے نظیر و بے مثل ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا. ٹھیک ہے. اور قرآن پیغمبر قرآن کا مقابلے میں جان و مال، اولاد اور آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہوگا، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرے. یعنی اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قرآن کا جو چیلنج تھا نا کہ 2 سطریں مقابلے میں لے آؤ، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے کہ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اسد بن زرارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس سے کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے اور تعلقات خراب کیے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو یہ اعتراف وہ کرتے تھے اور اس کے چیلنج کو وہ توڑ نہیں سکے تھے. اسی طرح قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمہ بن قیس بن نصیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کی جن کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے. تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحا یعنی فصیح اور بلیغ کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا، حمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں. یعنی ان کے کوئی بڑے ہوں گے جن کی زباندانی بہت مشہور تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا. تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو. انہی کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور آتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شبیس رات کو اپنے اپنے گھروں سے نکلے چھپ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں. ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہیں تھی، یعنی چوری چھپے نکلے ایک دوسرے کو بتائے بغیر، کیونکہ دل میں شک تھا نا اور آرزو بھی تھی کہ دیکھیں تو یہ کلام، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. تو جب یہ پورے مکہ میں چرچا ہو گیا تو یہ تینوں بھی نکلے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، اور ایک دوسرے کو بتائے بغیر، کیونکہ پھر یہ اپنے آپ کو نیچے بھی نہیں دکھانا چاہتے تھے نا کہ ہم قرآن سننے کے لیے نکلے. اور یہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ جا کر چھپ کر قرآن سننے لگے. تو اس میں سے اور اس میں یعنی جب آپ قرآن شریف پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی. جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے اور اتفاقاً راستے میں مل گئے. یعنی اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کو بتایا تو نہیں تھا، لیکن جب واپس ہوئے تو ایک دوسرے سے مل گئے، اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا. تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اگلی رات تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں. مجھے یہ پڑھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کے دل میں ٹیس کیسے اٹھی، اور وہ ٹیس کوئی فائدہ نہ دی، مگر ٹیس تو اٹھی نا. اور آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے دلوں میں ٹیس بھی نہیں اٹھتی.
تو بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی. صبح ہوتے یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اور اس ترک پر سب نے اتفاق کیا، یعنی اب ہم ایسا نہیں کریں گے. تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا. پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر جو ہے جب لوٹنے لگے تو پھر راستے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کریں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے. چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. صبح کو اخنس بن شریح نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا. تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے. اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد کے کلام کو کیسا پایا. ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آئی، یعنی مقابلہ چلا آیا ہے. قوم کی قیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا. انہوں نے لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے. یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں. ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے طے یہ کیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ایمان نہ رہیں گے. تو کیسی بدنصیبی تھی، ان کے دل بھی مان رہے تھے اور قرآن کو یہ کھلا چیلنج سمجھنے لگے تھے، لیکن دکھاوا بڑا پن ان کو اس مقام پہ لے آیا کہ یہ کفر پر ہی مرے. تو ٹھیک ہے، یہ قرآن کا چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا. دوسری ہیڈنگ کیا ہے؟ پہلی تو امت کی امی کے بارے میں آئی، دوسری کہ انہوں نے قرآن کا جو چیلنج ہے اس پر سکوت اختیار کیا، کچھ نہ کر سکے. اب تیسری ہیڈنگ کیا ہے کہ اس قرآن میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں ہیں. قرآن کریم میں جو اس کا چیلنج بنتی ہے نا وہ کیا ہے، یعنی قرآن کو ایک چیلنج بناتی ہے. ایسی کتاب کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی کتاب نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، اور وہ بہو اسی طرح واقعات پیش آئے جس طرح قرآن نے خبر دی ہے. مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم اور فارس کے مقابلے میں ابتداً اہل فارس غالب آئیں گے اور رومی مغلوب ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر دی کہ 10 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ پھر رومی اہل فارس پہ غالب آ جائیں گے. ہم نے پڑھی نا سورۃ الروم، اور اس نے کیا بتایا کہ روم جو ہے وہ غالب ہو جائے گا. تو مکہ کے سرداروں نے قرآن کی خبر پر حضرت ابوبکر صدیق سے ہار جیت کی شرط کر لی، اور پھر ٹھیک قرآن کی خبر کے مطابق رومی غالب آ گئے. تو سب کو اپنی ہار ماننی پڑی، اور ہارنے والے پر جو مال دینے کی شرط تھی وہ مال ان کو دینا پڑا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایک قسم کا جوا تھا. اسی طرح اور بہت سے واقعات اور خبریں ہیں جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن میں دی گئی ہیں، وہ خبریں جو غیب سے متعلق، اور ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. جیسے ایک چیلنج اور بھی دیا تھا نا، کسی کو یاد ہے کہ وہ بیان کیا گیا جبکہ پہلے بیان کیا گیا جبکہ ابھی وہ ہوا نہیں تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ چھوٹی سی صورت ہے وہ. انا اعطینا بشرا انا اعطینا الکوثر. انا اعطیناک الکوثر پیشین گوئی یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. تبت یدا
آپ نے بھی صحیح کہا ماشاءاللہ بارک اللہ. لیکن پیشن گوئی کے طور پہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. اس وقت تو نہیں ٹوٹے تھے. اس وقت تو وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ, اپنے جاؤ جلال کے ساتھ, ایک فائنانس منسٹر تھا مکہ کا. اس وقت یہ کہا گیا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ, تبت یدا ابی لہب. اسی طرح غلبت روم کہ روم غلبہ پا جائیں گے. تو یہ جو تھی خبریں قرآن کریم میں تھی, اور ایسی بہت خبریں تھی. تو آپ ایک ہوم ورک اور لکھ لیجئے, کہیں سے آپ کو اور قرآن کریم میں ایسی غیب کی خبر جو کہ ہار جیت کے متعلق ہو, تو وہ ایک کوئی خبر لکھیں. یہ ہوم ورک لکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تیسری ہم نے آپ کو خبر بتائی کہ غیب کی اور آئندہ پیش ہونے والے واقعات جو وہ قرآن نے بیان کیے. بشرا فتح مکہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی, فتح مکہ بھی, فتح مکہ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اب آپ پیپر آؤٹ لکھیں. جی پیپر آؤٹ لکھیں, آپ اس میں لکھیے. شاباش, جزاک اللہ, ویری گڈ. چھوٹی آیت مجھے تبت یدا وہ میں نے اس لیے بتائی تھی کہ سب یاد ہی ہوتی, سب نماز میں پڑھتے تو اس لیے, لیکن آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھا ریفرنس دیا. اچھا, یہ تیسری ہم نے آپ کو بتا دی, ٹھیک ہے, کہ غیب کی خبریں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات جو کوئی کتاب نہ دے سکے. یہ بھی ایک اوپن چیلنج ہے. چوتھی وجہ اعجاز قرآن کریم کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کی شرع یعنی ان کی شریعت اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء و یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے, ان کو بھی اتنی معلومات نہ تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہ کسی مکتب میں قدم رکھا, نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی, نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا. پھر یہ ابتدائے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات اور نہایت صحیح اور سچے سامنے اور ان کی شریعتوں کی تفصیلات کا بیان ظاہر ہے کہ بجز اس کے نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. یعنی پچھلی امتوں سے عاد اور سمود, قوم نوح وغیرہ, ان سب کے تاریخی حالات اور اس زمانے کے جو ان کے رہن سہن کے تاریخ, پہاڑ کاٹ کاٹ کے وہ گھر بناتے تھے, یہ ساری تفصیل کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. تو پچھلی امتوں کے تاریخی حالات یہ قرآن بیان کرتا ہے. چوتھی وجہ, ٹھیک ہے. پانچویں وجہ یہ ہے قرآن کی اوپن چیلنج ہونے کی کہ اس کی متعدد آیات میں لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی ہے, اور پھر ان کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ وہ بات صحیح اور سچی تھی. یہ کام بھی عالم الغیب و شہادت کر سکتا ہے, کسی بشر سے عادتاً بھی ممکن نہیں. مثلا تیسرے پارے میں بتایا گیا ہے اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا, جب تمہاری دو جماعتوں نے ہمت ارادہ کر لیا تھا. ہمت ہے نا, ہمہ یہمو بخار کو بھی کہتے ہیں, اور ہمت ارادہ کر لیا تھا. طائفتانی, تانی آنی کی ساؤنڈ کس کے لیے آتی ہے؟ ڈویل کے لیے آتی ہے. دو گروہوں نے ارادہ کر لیا تھا پستی دکھانے کا کہ پسپا ہو جائیں گے. تو ابھی ارادہ کیا تھا نا, قرآن نے اس کو ظاہر کر دیا. اسی طرح اس میں آتا ہے 8ویں پارے میں آیت نمبر 59, سوری 59 سورت 8واں آیت, یقولون فی انفسہم لا یعذبنا اللہ بما نقول, وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا. یعنی دل میں ابھی آیا ہے کہ ہمارے انکار کی, یہ دل کی بات تھی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظاہر کر دی. ایسی اور بھی باتیں ہیں دلوں کی جو قرآن کریم میں ظاہر ہی کی گئی. تو کوئی والنٹیئرلی گروپ میں ڈالے, یہ میں ہوم ورک نہیں دے رہی, کوئی ذرا ڈالے اس میں. بہت ہی زبردست قسم کی مثال ہے, اور اسی مثال سے جو ہے متاثر ہو کے میں نے اپنی ڈی پی بنائی تھی. بہرحال یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے
کسی سے ظاہر نہیں کیا, قرآن کریم نے ہی ان کا انکشاف کیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, دل کی چھپی ہوئی بات قرآن کریم ظاہر کرتا ہے. یہ ہو گئی 5ویں ہیڈنگ. کس سلسلے میں؟ قرآن کریم ایز اے چیلنج. اب آ جائیے 6ٹھی وجہ کی طرف. 6ٹھی وجہ اعجاز قرآن کی یہ ہے, وہ آیات ہیں جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے, اور پھر وہ لوگ باوجود ظاہری قدرت کے اس کام کو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, دوبارہ بتا دیجیے گا یہ پلیز. یعنی قرآن کریم وہ آیات ہیں جن میں کسی قوم یا فرد کے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے. یعنی قرآن کی پیشن گوئی اس قوم کے لیے کہ جو وہ کام ہرگز نہ کر سکے تمام ریسورسز کے باوجود. اب اس میں کیا ہے کہ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ اگر فی الواقعہ اپنے اللہ کو اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہو, کہتے تھے نا کہ نانو ابناء اللہ, کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں, اور احبا, اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم تو اللہ کی چوزن پیپل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونی چاہیے, یعنی موت سے محبت ہونی چاہیے. تم اللہ سے محبت کے دعوے تو کر رہے ہو, تو کیا تمہیں اللہ کے پاس جانا بھی اچھا لگتا ہے؟ اللہ کے پاس کب جاتے ہیں؟ مر کے ہی جاتے ہیں نا. تو تم محبت کا بھی تو دعویٰ کرو کہ اپنی موت کے ذریعے سے. تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. سورہ بقرہ آیت 95 میں آتا ہے نا, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے انہوں نے گناہ کیے ہیں, تو وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آگے بھی آتا ہے نا کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے. تو موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا. ٹھیک ہے نا, کسی کے لیے مشکل نہ تھا, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے. قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کو موت کی تمنا میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی. یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا ہی بڑا موقع تھا کہ فوراً موت کی تمنا کر دیتے. ٹھیک ہے نا, جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو وہ فوراً موت کی تمنا کر دیتے کہ بھائی ہم تو چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ایک مسلمانوں کو پچھاڑنے کا ایک بہترین وہ تھا کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی قرآن کو جھٹلا کر موت کی تمنا کر دیتے ہیں. ان کو پھر موت سے کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر یہودیوں یا مشرکین زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائیں, یعنی جو جھٹلا رہا ہے نا قرآن کو, وہ تو پھر آسانی سے موت کی تمنا کر دے گا, کیونکہ اس کو قرآن پہ یقین ہی نہیں. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی. لیکن یہود ہو یا مشرکین زبان سے کتنے قرآن کو جھٹلائیں, ان کے دل جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے, اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے. اس لیے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زبان سے موت کی تمنا کرے. ٹھیک ہے, انہوں نے موت کی تمنا کی نہیں. تو کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام یعنی پیشن گوئی کی فلاں کام وہ, یعنی انہوں نے جو چیلنجز کیے نا قرآن نے اس کو نیگیٹ کیا, اور کیا کہا کہ اگر تم ایسا قدرت بھی رکھتے ہو اور اللہ کے ساتھ دوست اور اس کے ولی بنتے ہو تو پھر تم یہ کر کے دکھاؤ. یعنی ان کا یہودیوں کا جو چیلنج تھا اس کو قرآن نے نیگیٹ کیا. ان کی پیشن گوئی یعنی پہلے سے پیشن گوئی کر دی کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے میں اور قرآن میں جھوٹے ہو, اللہ سے محبت کے دعوے میں تم جھوٹے ہو. اگر تم اس قرآن کو یعنی اگر قرآن کو جھٹلاتے نا تو فوراً کہتے کہ ہاں بھائی, مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے کہتے کہ ہاں بھائی ہم تو موت کی تمنا کر رہے ہیں,
انہیں یہ تھا نا کہ جھوٹا ہے یہ قرآن، نعوذ باللہ، چلو موت کی تمنا کر لو تاکہ مسلمان جو ہے وہ روح میں آتے. لیکن کیا تھا، ان کے دل گواہی دیتے تھے یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، اگر ہم نے موت کا دعویٰ کیا نا تو بھی مر جائیں گے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے. اور یہی چیلنج اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر کیا، بلا یہ تمنا ابداً، کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. 7ویں وجہ وہ خاص کیفیت جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام اور مومن اور کافر پر طاری ہو جاتی ہے. جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پہ پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور یہ سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا. وہ آیات یہ ہیں: ام خلقوا من غیر شیء ام هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم مسیطرون. کیا وہ بن گئے ہیں آپ یاد ہی ہیں یا وہی ہے بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے. کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، یا وہی دروغہ ہیں؟ یعنی یہ چیلنجز تھے کہ بنانے والا آسمان و زمین کون ہے، اور خزانے جو ہیں وہ غیب کے کس کے پاس ہیں. تو یہ آیتیں جب جبیر بن مطعم نے سنی تو کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا. ایسی حضرت عمر فاروق نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو ان کا حال کیا ہو گیا تھا. اور ہم پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت سن کر، قرآن کریم کو پڑھ کر دلوں میں کتنا سکون ہوتا ہے. تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ کے آپ کو وہ سکون نہیں ہوگا جبکہ قرآن کریم پڑھ کر سکون. ایون کہ غیر مسلم بھی قرآن کریم جو ہے وہ سنتے ہیں. امیتابھ بچن کے بارے میں ایک دفعہ آ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ قرآن کریم سنتے ہیں دلوں کے سکون کے لیے. اسی طرح کی ایکٹرس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت سن کے رو رہی تھی. واللہ عالم کی اداکاری ہے یا کیا ہے، بہرحال تو یہ جو ہے دلوں کے اطمینان کا سبب ہے قرآن کریم. جیسے آتا ہے نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر 8ویں وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے دل نہیں رکتا تھا. آج جو ہم جمع ہیں الحمدللہ، ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ تفسیر پڑھ چکے ہیں. اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے سارے ساتھی جہاں پہ موجود ہیں یہاں پر. اور اسی لیے قرآن کریم پڑھنے والا کبھی اس سے اکتاتا نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا ہے. دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مرغوب کتاب 1-2-4 دفعہ سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ روٹین میں بھی چل رہی ہوتی تلاوت. پھر ہم یہ جو تفسیر ہے اس میں بھی چلتے ہیں، پھر تجوید میں بھی، پھر ماشاءاللہ رمضان آ جاتا ہے. تو قرآن کریم یعنی ایک ایسی چیز ہے جو بالکل روٹین میں ہے. تو انسان کی طبیعت اس سے اکتاتی نہیں ہے. پھر نہ پڑھنے کو، یعنی دنیا کی اور کتاب کو بار بار پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، مگر جتنا شوق اور رغبت سے قرآن پڑھا جاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنی شوق اور رغبت سے نہ پڑھی جاتی ہے. تو قرآن کریم پڑھنے سے دل نہیں اکتا تھا. 9ویں وجہ، اور جو بہت بڑی وجہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اور آج 1400 برس کے قریب ہونے کے آئے ہیں، ہر بستی، ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے ہیں یعنی گزر گئے ہیں اور جو رہیں گے، ان کے سینوں میں قرآن اس طرح محفوظ رہا ہے کہ ایک زیر زبر پیش کی بھی کوئی غلطی نہیں. یعنی کوئی بچہ یاد کرے، کوئی عورت یاد کرے، کوئی بوڑھا، کوئی بھی،
اور اگر جیسے بڑے سے بڑے بھی قرآن کریم پڑھنے میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی کرتے تو چھوٹے چھوٹے بچے غلطیاں نکال لیتے. تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے نا قرآن کریم، یعنی انسانوں کا ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو قرآن کے محفوظ ہونے پر حقانیت ہے. کیونکہ تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں کی گئیں، اور ہم اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک تورات کا نسخہ جو ہے وہ تبدیل کر کے پیش کیا گیا، تو جو تورات کے ماہر عالم تھے انہوں نے کوئی غلطی نہیں نکالی. اسی طرح انجیل کا بھی ہوا، مگر جب قرآن میں تھوڑی سی تبدیل کر کے حافظوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ غلطی ہے. تو اس وجہ سے اس طرح سے محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ اٹھا لیں، کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا لیں، تو اس کی یعنی اس کا 10واں حصہ بھی جو ہے وہ اس طرح محفوظ نہیں جیسے قرآن کریم. اس کی اصل کی زبان، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو کتابیں جو نازل ہو چکی تورات زبور وہ بے شک لیکن اللہ کی کتابیں، لیکن اس کی ترمیم کر دی گئی، اور ان کی اور جتنی بھی دنیا میں اور بھی ان کے مذاہب کے متعلق کتابیں آئیں، ہمیں یہ نہیں پتا ان کی اصل کیا ہے، ان کی اصل زبان کیا تھی اور اس کے اجزاء کیا تھے. تو کتاب کی صورت میں ہر بستی ہر زمانے میں اور پھر اشاعت دیکھیے کہ سب سے کم آبادی کس کی؟ مسلمان کی. سب سے زیادہ نصارہ ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہے وہ کم ہیں ان سب کے مقابلے میں. اگر یہودی نصارہ کو ملایا جائے تو مسلمان کم ہیں، لیکن اس کے اور وسائل بھی کم ہیں. نشر و اشاعت کے وسائل بھی مسلمانوں کے پاس کم ہیں جیسے کہ اور یہود و نصارہ میں، ترقی یافتہ قوم میں. لیکن جتنی اشاعت قرآن کریم کی ہوتی ہے، آپ دیکھیں آپ حج پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی بغیر کسی اس کے آپ کو حج میں جو ہے حاجی کے لیے تحفہ ہوتا ہے قرآن کریم کا. ہر ایک کو کوئی ایک لے لے، کوئی 2 لے لے. تو یہ محبت کے سامان. تو اشاعت کے لیے وسائل جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس کم ہے. اس کے باوجود جو اس کے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ اور بھی کیا ہے کہ اشاعت اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے تمام کتابوں سے زیادہ. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان سب سے زیادہ اس کی. اور پھر یہ دیکھیں ہم کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں صحیفوں میں نہیں موقوف کی کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو ہے قرآن کی تمام کتابوں کو خدا نہ خواستہ ضائع کر دیا جائے، جلا دیا جائے تو یہ محفوظ نہیں رہے، بلکہ یہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے وہ چند حافظ مل کر بیٹھے نا تو گھنٹوں میں لکھ لیں، ساری کی ساری کتاب لکھی جا سکتی. تو یہ بے نظیر حفاظت صرف قرآن کا خاص ہے اور اس کے کلام اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پر کسی مخلوق کا کوئی زور نہیں، کوئی تصرف نہیں چل سکتا، اسی طرح اس کا کلام بھی ہمیشہ تمام مخلوق پر یعنی بھاری ہے. مخلوق کا اس پر کوئی تصرف، کوئی اختیار نہیں چل سکتا. قرآن کی پیشن گوئی 1400 برس تک مشاہدے میں آ چکی ہے، اور قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو باقی رکھے گا. یہ کھلا معجزہ ہے کہ یعنی اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کی کلام اللہ ہونے میں کسی بھی قسم کی شک و شبہے کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ دلوں میں محفوظ ہے. پھر اس کی پرنٹنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پرنٹنگ کے باوجود، کتابی شکل میں آنے کے باوجود کتاب کو بھی دنیا سے ہٹا دیا جائے تب بھی جو حفاظ ہیں وہ چند منٹوں میں قرآن کو چند گھنٹوں میں، کچھ دیر میں اس قرآن لکھ لیں گے. پھر 10ویں وجہ وہ علوم جن کا احاطہ آج تک کسی کتاب نے نہ کیا، نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم میں اور محدود کلمات میں
اتنے علوم اور فنون جمع کیے جا سکے، یعنی تمام علوم کا احاطہ کیا ہے اس قرآن میں. تو یعنی کائنات کی جو بھی ضروریات ہیں، انسان کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر حال اس قرآن کریم میں جمع کیا گیا. ہر یعنی آپ اس میں فزکس اٹھا لیں، ٹھیک ہے، بایولوجی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے آتا ہے نا کہ اور جو ہے وہ بارانی ہوائیں آتی ہے تو بارش برساتی ہیں، پھر اس میں پولینیشن آ گئی اور پھول کھلتے ہیں، اور جو تم شہد کی مکھی کا کہ وہ طرح طرح سے رس جمع کرتی ہے، ساری جو ہے یہ بایولوجی کی چیزیں آ گئی، ایمبریولوجی آ گئی، ہواؤں کا ذکر ہے اس میں. اور پھر فزکس میں یہ جو ہے نا کہ جو وہ سورج چاند ہے یہ سب اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں، کوئی گرتے نہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے. تو ان کے درمیان کیا ہے، وہ فورسز ہیں، سینٹیپیٹل فورس، جو ایک دوسرے کو ان کے مدار میں قائم رکھتے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں سارے. آپ دیکھیں کبھی ایسا یعنی معاذ اللہ کہ کسی اس کے گرنے سے کوئی تباہی ہوئی ہو، ایک آدھ دفعہ سننے میں آیا ہے، لیکن یہ بھی یعنی تمام علوم جو ہے نا، ایمبریولوجی، یعنی ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں رکھا 1400 سال پہلے. ابھی کوئی گائناکالوجسٹ بھی نہیں تھا، ابھی کوئی بایولوجی سائنس ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو یہ سارے علوم کا احاطہ ہے یہ قرآن کریم، کہ اس میں جو ہے وہ جغرافی بھی آ گئی، اس میں جو ہے وہ ایسٹرونومی بھی آ گئی، اس میں ایمبریولوجی بھی آ گئی، فزکس بھی آ گئی، کیمسٹری بھی آ گئی، یعنی واٹر سائیکل ہم دیکھتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے، تمام علوم کا احاطہ ہے. تاریخ بھی آ گئی اس پہ. اور آیت دین آپ پڑھیں تو آپ کو قرض کے لین دین اور اس کے ذریعے سے جو تجارت ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے اسباب ہمیں ملتے ہیں، یعنی عمرانیات جسے کہتے ہیں ہم، اکانومی، وہ سب اس قرآن کریم میں جمع کر دیے گئے. تو قرآن نے تمام علوم کا احاطہ کیا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو کہ امی انسان پر نازل ہوئے، اور اس کے ذریعے سے ایک اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ غیر مسلم بھی کہنے کے لیے اٹھ گئے کہ یہ قرآن چاہے وہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک اوپن چیلنج ہے ہر ایک کے لیے. اس میں فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارٹیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ فرانس میں وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 62 صورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر معمول کیا تھا. اس نے اعتراف کیا ہے کہ بے شک قرآن کا طرز بیان خالق کے جل و علا کا طرز بیان، یعنی اللہ نے بتایا. بلا شبہ جن حقائق و معرفت پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو وہ تسلیم اور اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں. 50 کروڑ مسلمان جو زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا. یعنی جو صحیح مسلمان ہے وہ اس کو پڑھ کے نہ کبھی مرتد ہو سکتا ہے اور نہ قرآن کا منکر ہو سکتا ہے. تو یہ 10 طرح کی وجوہات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی اگر اندازہ لگایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی مکتب سے علم حاصل لیا، حتی تو یہ کہ آپ نے قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، اور اپنا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے. اسی طرح جب آپ جوان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ہے وہ کسی کھیل تماشا جلسہ ہنگاموں یا کسی کی طرف عادی نہیں تھی. شعر و سخن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت نہیں رکھ سکتے. کسی قوم استدعا میں بھی آپ نے خطبات نہیں دیے تھے. اور
کبھی تقریر بھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا عہد جوانی میں، لیکن 40 سال ہونے کے بعد جب آپ ادھیڑ عمر کو پہنچے اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو گیا، 40 سال میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا علم جو ہے وہ علم سیکھنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 40 سال میں علم سیکھنے کا وقت ختم ہو گیا، ادھیڑ عمر ہو گئی، تو 40 سال ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی فصاحت والا کلام جاری ہوا کہ جو کسی بڑے سے بڑے ماہر خطابت والے فصیح و بلیغ کو چیلنج کرتے. اور پھر یہ کلام اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے خطبات دیے اور پوری دنیا کے لیے اور عرب کے لیے خصوصاً آپ کی ذات اور یہ قرآن کریم ایک چیلنج بن گیا کہ اس کی کلام اللہ ہونے میں کہ کوئی شک و شبہ کوئی ظاہر کرے. تو یہ سب چیلنجز جو ہیں وہ آپ نے کھلے چیلنج پیش کیے. اور پھر پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتی اور تعظیم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کو مانتی. لیکن اس قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جھگڑا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا، کیونکہ اس سے پہلے تو لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو یہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لانے کا جو ہے وہ آپ اس قرآن میں چیلنج کیا گیا. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہے آیت، اور ابھی ہم یہیں تک ہے کہ چیلنج دیکھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آج ہم نے یہ ایک ہی آیت کی، اس کا بھی ابھی کچھ حصہ باقی رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ابھی تک جو چیلنجز ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تو آپ کو سب سمجھ میں آ گئے، اور کوئی کوشچن ہو تو وہ بتائیے. مجھے ماشاءاللہ سے آپ نے ایک ہی آیت کے اتنے زبردست تفسیر کی ہے اور تمام چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی سمجھ میں آ گئے. بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا. جزاک اللہ، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے. جی باقی کوئی بتائیں، کوئی چیز جو سمجھ میں نہ آئی نا، کیونکہ یہ چیلنجز کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم کبھی باہر جائیں اور ہم قرآن کے متعلق کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب 4:30 بج رہے ہیں میرے خیال سے، تو اسی آیت کو ہم کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تبارک اللہ. چلیں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. مائک کھلے ہوئے سب کے کیا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا؟ نہیں بند ہے سب کے مائک. سمجھ میں آیا آپ سب کے؟ آ گیا چلیں جی آ گیا الحمدللہ. نیکسٹ ٹائم اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں کو اتنا ڈیٹیل بھاری تو نہیں گزر رہا؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے بلکہ